ایسا نہیں لگ رہا کہ طالبان آر پلئنگ ود ایکسیپشنل اسکل آف کریٹو جینیس. یہ کریٹو جینیس نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی وہ کندہار کو قبضہ نہیں کر رہے, بلکہ اس کے اسٹریٹجک روٹس جو اس کی طرف جاتے ہیں یا اس سے ٹریڈ روٹس نکلتے ہیں اس کو قبضے میں کر رہے ہیں. Is it not genius that they are not launching the direct attack upon the Kabul, لیکن کابل کے پاس کے جو ایریاز ہیں یا وہ روڈز ہیں جو اسٹریٹجک ہیں ان کو قبضے میں کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایکسیپشنل نہیں ہے on the part of them؟ ایسے انرولی بندے, لمبی داڑیوں والے, اونچی ٹخنوں کے اوپر شلواروں والے, جن کے بارے میں پوری دنیا سمجھتی ہیں کہ these are the forces of the dark and these are obscure interests, وہ پورے ملک کو قبضہ نہیں کر رہے بلکہ بارڈر ایریاز کے جو ڈسٹرکٹس ہیں یا جو بارڈر کراسنگ ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں, جیسے تاجکستان کے ساتھ, جیسے ایران کے ساتھ, جیسے پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ایریاز ہیں. یہ ایکسیپشنل جینیس اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طالبان are playing very smartly. They are trying to choke the government at the Kabul without giving this impression to the world that they would capture the whole of the Afghanistan. دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان کو یا کابل گر جائے گا 6 مہینوں کے بعد. کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان تو یہ گیس کر رہا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ بھی کابل نکال جائے گا, کیونکہ ان کے پاس فائر پاور بھی ہے. طالبان کے پاس فائر پاورز نہیں ہے, ان کے پاس ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں, ان کے پاس ایئر کرافٹ نہیں ہے. لیکن میجر ڈسٹرکٹس کو, اسٹریٹجک روٹس کو کیپچر کرنے کے ساتھ they would strangulate the government at Kabul, اور میجر بارڈرز کو کیپچر کرنے کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی یا ٹریڈ انٹرنیشنل ان کے ساتھ نہیں ہو پائے گی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کابل میں چڑھائی نہیں کریں گے, کیونکہ کابل کے اوپر چڑھائی کی تو نمبر 1 دوحہ جو اگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان میں, اس سے جو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی ان کو ملی تھی وہ ختم کر دیں گے. They would never want to lose that legitimacy gained through Doha agreement. تو 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ جس کی وجہ سے امریکہ کا اسموتھ وڈرال ہوا ہے, سیف وڈرال ہوا ہے. ایک طالبان کا دوحہ اگریمنٹ, طالبان نے بھاگتے ہوئے امریکیوں کو نشانہ نہیں بنایا. یاد رکھیں کہ جب کوئی فوج کسی ملک سے چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مار وہاں پہ پڑتی ہے, لیکن وہ بھاگتے ہوئے کو انہوں نے ابھی تک نہیں مارا, because they wanted to show the world that they are committed to the agreement reached at Doha. نمبر 2 پاکستان کے جو گراؤنڈ روٹس اور جو ایئر روٹس گزر کر تو یہ بھاگے ہیں امریکی, وہ بھی دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. 2 فیکٹرز ہیں بہت امپورٹنٹ جس کی وجہ سے امریکنز مار کھائے بغیر, بہت زیادہ نقصان ہوئے بغیر یہاں سے سموتھلی نکل آئے. تو پھر طالبان کس کے اوپر نظر گاڑے بیٹھے ہیں؟ اس گورنمنٹ کے اوپر جن کو وہ پپٹ سمجھتے تھے امریکہ کی. ان کے گورنمنٹ کے ٹوٹنے سے بون جو کانفرنس ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی جو گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا, لیکن وہ اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے لیجیٹمیسی ختم ہو سکتی ہے ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یا گلوبل کمیونٹی میں. اگر ان کی لیجیٹمیسی ختم ہو جائے گی, کون ٹریڈ کرے گا, کون ان کے ساتھ بات چیت کرے گا, کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ طالبان اب تھنک سمارٹلی کہ وہ اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ بھی کریں گے, انٹر ڈائیلاگ. انہوں نے کہا 1 مہینے کے بعد ہم ریٹن فارم کے اندر کنڈیشنز دیں گے کابل کے اندر بیٹھی رجیم کو کہ یہ ہیں ہماری کنڈیشنز, اس کے اوپر ڈائیلاگ کرو. جب وہ سائیکولوجیکلی ویئر ڈاؤن کر چکے ہوں گے اپنے اینیمی کو, یہ سائیکولوجیکل ویئر ڈاؤن ہر طرف سے آپ کی افغان گورنمنٹ کا مورائل نیچے سے نیچے آ رہا ہے. افغان نیشنل جو آرمی ہے وہ ڈسنٹیگریٹ ہو رہی ہے, دیٹ از فالنگ اپارٹ. تو سائیکولوجیکلی تو وہ بہت پریشر ڈال چکے ہیں. پھر اس کے بعد جا کر نیبرنگ کنٹریز میں یہ پیغام دے رہی ہیں اسٹیٹمنٹس کے ساتھ بھی کہ ہم آپ کے خلاف اپنی لینڈ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. رشیا کو انہوں نے کہا کہ ہم لینڈ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, رشیا کے خلاف, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے خلاف.
پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ہم لینڈ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پاکستان کو کنسرن ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، چائنا اور رشیا کو کنسرن ہے ازبک اور چوگر مسلمز کے حوالے سے، جو ملیٹنٹس یہاں پہ چھپے ہوئے تھے ان کے خلاف یہ لینڈ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف لینڈ کو، داعش کے خلاف مقابلہ کریں گے، اس لینڈ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ دے پلئنگ ویری اسمارٹلی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے سے پڑھے ہوئے، داڑیاں رکھے ہوئے عام سے لوگ ہیں، دے آر پلئنگ اسمارٹلی۔ اور کچھ لوگ، جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر الزام کو پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے مارخور ہے، مارخور کسی طریقے سے یہ پلاننگ اور اسٹریٹجیز ان کو سکھا رہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے موو کرنا ہے پورے افغانستان میں، ہم یہاں پہ شکر مچاتے رہیں گے آگے افغانستان میں طالبان آگے اور ادھر ہمارا سپل اوور ہوگا۔ آپ اپنا کام یہ اسٹریٹجیز پوری کریں، اس کے بعد ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کے ذریعے سے آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا اور آپ کابل کے اوپر اچھے طریقے سے ڈومیننس کے ساتھ انٹرا ڈائلاگ کے ذریعے سے حکومت کر پائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے وہ والے اسٹریٹجسٹس ہیں جو طالبان کو پہلے سپورٹ کر رہے تھے، بٹ دیر از نو اسٹیبلشڈ فیکٹ اباؤٹ